السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاح لامکاں سید انس و جاں تتمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی وقار، موسم حج ہے اور گلی گلی سے عشاقان رسول کے قافلے سوئے حرمین طیبین رواں ہیں۔ حج لغت میں قصد اور ارادے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے زیارت حرمین شریفین کے لیے گھر سے جس سفر کا ارادہ کر کے انسان نکلتا ہے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کی فضیلت پر مشتمل کتب احادیث میں بہت کچھ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج پچھلے ما قبل کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حج کرنے کے بعد انسان اس طرح سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح گویا کہ اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا لازم ہے جو بھی اس کے گھر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پا جاؤ گے۔ تو حج سے غنا آتا ہے، سفر سے صحت نصیب ہوتی ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، حرمین طیبین تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، مال و دولت جس کے پاس ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج
فرض ہے، اور غنا کی فراوانی مال و دولت کثرت کے ساتھ ہے، تو علماء نے جو 5 سال کے بعد پھر اس کے لیے تاکید فرمائی حج کی، علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا، یعنی مستحب ہے، مال و دولت اگر ہے تو ہر 5 سال میں حج کرنا اس کے لیے اچھا ہے، مستحب ہے، ورنہ فرض زندگی میں صرف ایک ہی بار ہے، ایک بار واجب ہوا، ادا کر لیا تو وجوب ساقط ہو گیا، 5 سال کے بعد کرنا یہ مستحب ہے۔ بہت کچھ حج کی فضیلتوں پر مشتمل کتابوں میں موجود ہے، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا ہے تو نبی کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا وہ یہودی مرے، عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ جو صاحب استطاعت ہیں سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اس پر دلیل وہ حدیث پاک ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو کسی نے کہا حضور کیا ہم ہر سال حج کے لیے تشریف لائیں، ہم ہر سال حج کے لیے آیا کریں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سائل کے سوال کرنے پر خاموش رہے۔ سوال کرنے والے نے پھر دوبارہ سوال کیا، حضور کیا ہر سال حج کے لیے آئیں؟ حضور پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، کیا ہم ہر سال حج کے لیے آئیں؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد وقفہ سکوت توڑتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں سے کثرت سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، یعنی وہ لوگ اپنے انبیاء سے، نبیوں سے بہت بیجا سوال کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے حضور کا اختیار فی شریعت کا پتہ لگتا ہے کہ جو مصطفیٰ کہہ دیں وہی دین ہوتا ہے۔ اور قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، لوگ کہیں گے حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں، انما اوتیت القرآن ومثلہ ومعہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے علوم اور عطا کیے گئے ہیں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کہہ دے وہی دین، وہی قانون شریعت بن جاتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو رب کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے۔ تو کہا زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور فرمایا ایک حج ایسا ہے کہ جس سے 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے اپنے مرحوم والد یا والدہ یا اپنے کسی بھی مرحوم کی طرف سے کسی اور کو حج کے لیے بھیج دیا، تو جس کی نام سے حج کیا گیا جس کی طرف سے، اس کی بھی مغفرت، جس نے بھیجا اس کی بھی بخشش، اور جو حج کے لیے گیا ہے اس کی بھی بخشش۔ کہا یہ حج بدل ایک ایسا حج ہے جس سے 3 لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔